قدیم مصر کی سرزمین پر جہاں موت کو انجام نہیں بلکہ ایک سفر سمجھا جاتا تھا، وہاں ایک دیوتا تھا جس کا نام سن کر روحیں بھی خاموش ہو جاتی تھیں۔ اس کا نام تھا انوبس، وہ دیوتا جو مردوں کی حفاظت کرتا تھا، جو روحوں کو آخری سفر پر لے جاتا تھا، اور جس کے ہاتھ میں انصاف اور توازن دونوں تھے۔ مگر انوبس ہمیشہ سے موت کا دیوتا نہیں تھا۔ کہتے ہیں وہ ایک ناجائز بچہ تھا، ایک ایسی پیدائش جسے دیوتاؤں نے بھی قبول نہیں کیا۔ اس کی ماں تھی اور باپ وہی تاریکی کا مالک ست جو غصے اور تباہی کی علامت تھا۔ اپنے اس بچے کو دیکھ کر کانپ گیا۔ اسے ڈر تھا کہ یہ بچہ اس کے گناہوں کی نشانی بن جائے گا۔ چنانچہ انوبس کو پیدا ہوتے ہی موت کے حوالے کر دیا گیا، صحرا میں اکیلا، اندھیرے میں چھوڑ دیا گیا، جہاں عام بچہ ایک لمحہ بھی زندہ نہ رہ پاتا۔ مگر قسمت نے اسے مرنے نہیں دیا۔ آئسس، رحمت اور حکمت کی دیوی، نے اس بچے کو پایا۔ اس نے اس لاوارث وجود کو گود میں اٹھایا، اسے پالا، اور اسے وہ سکھایا جو کسی دیوتا کو نہیں سکھایا جاتا: رحم، انصاف، خاموش طاقت۔ وقت گزرتا گیا، انوبس بڑا ہوتا گیا، مگر اس کے اندر ایک خلا تھا جو صرف موت کے قریب جا کر بھرتا تھا۔ وہ روحوں کو دیکھ سکتا تھا، ان کے خوف کو سن سکتا تھا، اور ان کے گناہوں کو محسوس کر سکتا تھا۔ تب دیوتاؤں نے فیصلہ کیا، یہ بچہ موت کا رکھوالا بنے گا۔ انوبس کو ایک ذمہ داری دی گئی جو سب سے بھاری تھی۔ وہ مردوں کے جسم محفوظ کرتا، روحوں کو راستہ دکھاتا، اور ان کے دل کا وزن تولتا۔ اگر دل سچائی سے بھرا ہوتا تو جنت کے دروازے کھل جاتے، اور اگر دل گناہوں سے بھاری ہوتا تو انوبس خاموشی سے نظریں پھیر لیتا۔ وہ سزا نہیں دیتا تھا، وہ صرف فیصلہ سناتا تھا۔ اسی لیے لوگ اس سے نفرت نہیں کرتے تھے، وہ اس سے ڈر کے ساتھ عزت کرتے تھے، کیونکہ انوبس شیطان نہیں تھا، وہ انجام تھا۔ آج بھی مصر کی ریت میں اس دیوتا کا سایہ محسوس کیا جاتا ہے۔ وہ یاد دلاتا ہے کہ موت اندھی نہیں ہوتی، اور ہر روح کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہی پڑتا ہے۔